السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل علاقہ کو میرا سلام۔ آج سے 2 دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی یہاں پہ اس علاقے میں نکاسی کا بڑا مسئلہ ہے، اور یہاں پہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محلہ عثمانیہ میں روڈ کا کام جاری ہے، لیکن یہ جو تھوڑی سی جگہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 گلیوں کے درمیان 2 نالوں کے درمیان کنیکشن کا مسئلہ ہے، اور اس کنیکشن کی وجہ یہ ہے کہ پورے علاقہ محلہ نیو عباسیہ، محلہ عثمانیہ اور محلہ عمر فاروق، سامنے ڈوک اوان اور یہ مڈل سکول تک پانی کا سارا بہاؤ اس علاقے کی طرف ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری اعلیٰ سطح پہ سیاسی علاقے کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، تو ہمیں یہاں پہ اس بات کو شیور کروایا گیا تھا کہ یہاں ہم 4 فٹ کا پائپ ڈالیں گے، لیکن اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد یہاں پہ ٹھیکیدار اس بات سے مکر گیا کہ یہاں پہ ہم 4 فٹ کا پائپ نہیں ڈال رہے، جو پائپ ڈالا جا رہا ہے وہ 1.5 فٹ کا ہے۔ تو ہم تمام اہل علاقہ نے فیصلہ کیا کہ یہ جو پائپ ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے لگائیں گے، جو تقریباً 9 فٹ کی فاصلہ بنتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پلی کا کام ہوا ہے، یہ پلی کا کام بھی اہل علاقہ نے چندہ کر کے کیا ہے، اور اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا بلدیات میں 1.5 کروڑ کا بجٹ پاس ہوا، تو اس حکومت نے، مسلم لیگ نون کی حکومت نے 75 لاکھ کا یہ جو ایک ٹوٹا ہے تقریباً 0.25 کلومیٹر کا، یہ اس کا ٹھیکیدار کے پاس ٹھیکہ ہے، کیا یہ 75 لاکھ روپیہ اس میں ایک چھوٹی سی پلی نہیں بن سکتی؟ کیا اس پیمنٹ میں یہ ایک نالا نہیں بن سکتا؟ نالے کا کنیکشن نہیں ہو سکتا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ یہاں سے آگے مین روڈ تک بننے والا روڈ ہے، اس میں بھی نکاسی کا سسٹم نہیں کیا جا رہا، اور جسٹ صرف اور صرف روڈ ڈالی جائے گی اور ساتھ سے ایک چھوٹی سی نالی ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی کیلکولیشن لگائی تھی، ہم نے تخمینہ اس چندے کے تحت ہم نے کہا کہ ہم پائپ ڈالیں گے، تقریباً ہمارا 9 فٹ کا یہ پائپ بنتا ہے، 4 فٹ 9 فٹ ہے ٹوٹل، 4 فٹ کے پائپ پہ، تو تقریباً ہمارا 2 لاکھ خرچہ ہے۔ اور اگر اس پلی سے لے کر مین سٹاپ تک تخمینہ لگایا جائے کہ یہاں پہ نکاسی کا اگر سیوریج کی لائن ہم بچائیں تو تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپیہ ایسا ہے جو ٹوٹلی اس کا خرچہ ہے، جو ٹھیکیدار اپنی غفلت کی وجہ سے یا ملی بھگت کی وجہ سے اب ایسا کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں ڈالی جا رہی اور اس کی بچت کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو 9 فٹ کا ٹوٹا ہے، میں جس کی آپ کو بتا رہا تھا، یہ 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تو یہ اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ تو میری تمام اہل علاقہ سے تعاون کی اپیل ہے، اور تعاون کی اپیل اس لیے کہ ہم انشاءاللہ یہ روڈ ضرور بنائیں گے اور کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے، اور ہم مسلم لیگ نون کی حکومت کو جو بھی بجٹ ہمارا پاس ہوا ہے اس میں جو ذمہ دار ہیں ان کو کھل کے کہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم آپ کو جب ہم ہمارے پاس ووٹ لینے آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم آپ سے حساب لیں گے۔ جیسا کہ پہلے پی ٹی آئی کے دور میں ہمارا محلہ عثمانیہ کی جتنا بھی کام ہوا ہے اس میں سیوریج کی لائن ڈالی گئی ہے، اور ایٹ لیسٹ نکاسی کا وہاں مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ملی بھگت سے اشرفیہ کی ملی بھگت سے یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں کرپشن واضح نظر آ رہی ہے۔ اس لیے میری اہل علاقہ سے گزارش ہے کہ پرزور احتجاج کریں اور اپنا حق لیں۔ اس لیے تمام اہل علاقہ سے احتجاج کی اپیل ہے، اور احتجاج
یہ کرنا ہے کہ ہمیں نکاسی یا سیوریج لائن کے بغیر ہمیں روڈ منظور نہیں ہے۔ ہماری اہل علاقہ سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور میری یہ بھی اپیل ہے کہ اس سیوریج لائن کا مسئلہ حل کریں اور جتنا ہو سکے تعاون کریں۔ اس حوالے سے ہم بہت سارے لوگوں سے بات چیت کریں گے، اور ہم بات کرتے ہیں اپنے بہت معززین علاقہ سے کہ ان کی کیا رائے ہے۔ علاقہ ہے جناب گور امان عباسی صاحب، ہم ان کی رائے لیتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اور آنے والے وقت میں ہمیں کون کون سے مسائل کا سامنا ہوگا۔ جی عباسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ زید بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اصل میں ایشو یہاں بنا ہوا ہے، یہ پہلے نالا تھا، اس کو فل اپ کر کے روڈ بنایا گیا تھا۔ یہ سب پرانے لوگ جتنے بھی ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ نالا تھا اور اس پہ بھرائی کر کے اس کو روڈ بنایا گیا۔ اب یہ روڈ اور نالا دونوں مشترکہ چیزیں ہیں۔ ہم یہ جو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں گروپوں میں بھی، ہر جگہ پہ، جگہ کوئی تنازع نہیں ہے، کسی بندے کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ سامنے میری جگہ ہے، یہ جمیل بھائی ہیں، یہ مرتضیٰ بھائی ہیں، ہم سارے متفق ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ یہ جو نالا آ رہا ہے اس طرف سے، آپ اگر کیمرہ آپ لگائیں تو یہ جو نالا آ رہا ہے، اس نالے کو نیچے سے ہم بڑا پیپ ڈال کے اس کو اس طرح اپوزٹ سائڈ پہ جو ہے نا اس پلی کے جو ہے نا وہ ہم ڈالیں۔ اگر ڈائریکٹ اس طرح ڈالتے ہیں تو یہ جب نالا آئے گا، بڑا پانی آئے گا، اس نالے میں زیادہ پانی آتا ہے تو یہ رک جائے گا۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کونے سے ہم پانی کو باہر کریں تاکہ وہ نالا بھی چلتا رہے اور یہ نالا بھی چلتا رہے۔ یہ ابھی میرے دوستوں بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہاں گورمان کا کوئی تنازع ہے۔ میرے بھائی میں حاضر ہوں، میں نے یہاں میری جگہ ہے، 20 فٹ روڈ ہے، مجھ سے 25 لو میں حاضر ہوں، مجھ سے 30 لو میں حاضر ہوں، مجھ سے 50 لو ملا ہے تو میں ہوں، میرا کوئی انکاری نہیں ہے۔ لیکن بھائی جب آپ ایک نالے کو دوسرے کے اپوزٹ کریں گے تو بھائی جب وہ نالا آئے گا تو یہ بند ہو جائے گا۔ تو میں نے پراپر یہ کام بات کی ہے کہ اس کو ایسے طریقے سے حل کریں کہ تاکہ لوگوں کے لیے مسائل نہ ہوں اور میرے یہ پڑوسیوں کے لیے بھی مسائل نہ ہوں۔ میری جگہ اوپن ہے، میں اس کو 4-5 فٹ اور اٹھا لوں گا، لیکن یہ بھائی جو خرچہ کر چکے ہیں، یہ جو گھر بنا چکے ہیں، یہ کدھر جائیں گے؟ اب معاملہ یہاں آ گیا کہ سامنے جو ہے نا وہ ہمارے بزرگ ہیں، دیر بابا مشہور شخصیت ہے، ان کا گھر وہ سامنے پار ہے، روڈ نالا ہے، نالے سے پار روڈ ہے، اس کے پاس پار ان کا گھر ہے۔ لیکن انہوں نے بھی کل سے جو ہے وہ شور شرابہ شروع ہے، میں نے یہاں سے نکالنے نہیں دینا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیوں نہیں نکالنے دیتے؟ انہوں نے کہا جی میں نے نالا خریدا ہوا ہے۔ اب یہ جو نالا انہوں نے خریدا ہے، اب کل ان کی مرضی ہوگی تو نہیں تو اوپر جا کے کہیں گے جی آپ نے پانی بند کرو، جی میری پراپرٹی میں پانی آ رہا ہے۔ نالا تو جو ہے نا یہ سب کا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے، شیرخان لالے کا ہے، سب کا نالا ہے، یہ مشترکہ چیزیں ہیں۔ جس طرح یہ روڈ سب کا ہے، اسی طرح نالا بھی سب کا ہے، نالا تو سیل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسے کہا جی میں نے لی ہے، اب دیکھتے ہیں صورتحال آگے کیا بنتی ہے۔ صبح بھی ہم نے یہاں کے جو بڑے بزرگ حضرات تھے جس میں ملک ملتان صاحب تشریف فرما تھے، ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کا کوئی پراپر حل دیں، ٹھیک ہے، ان بزرگوں کو کچھ سمجھائیں، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ لیکن وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ روڈ سے پار ہے، ان کا اس جگہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ نالا انہوں نے لیا ہے، جس سے لیا ہے وہ بھی موجود ہیں، جنہوں نے سیل کیا ہے وہ بھی آئے تھے، لیکن وہ ادھر ادھر کر کے کام ختم ہو گیا۔ عباس صاحب سنا ہے کہ اہل علاقہ یہاں پہ اب نکاسی کا جو مسئلہ ہے یہ چندہ کر کے حل کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا؟ جی بالکل، یہ 90 فٹ اس کی لینتھ ہے اور یہ تقریباً 4 فٹ کا پیپ پڑ رہا ہے، اور اس میں جو بجٹ ہے وہ 2-2.25 لاکھ روپے کا بجٹ آ رہا ہے۔ تو کیا مستقبل میں ہمیں جو 4 فٹ کا پائپ ہے یہ پورا ہو جائے گا کہ آنے والے سیلابی ریلوں سے بچ سکیں ہم؟ نہیں، سیلابی ریلوں سے تو آپ موٹر وے نہیں بچا سکتے ہیں، آپ جٹھی روڈ نہیں بچا سکتے ہیں، آپ کو چیز بچے ریلیں جب آتے ہیں تو پھر ساری چیز، لیکن یہ نالے کا جتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 4 فٹ کا برداشت کر لیں، اس نالے کی جو کیپیسٹی۔ بہت شکریہ عباس صاحب، بہت شکریہ۔ پاس سابقہ یوتھ کونسلر جناب رحمان خٹک صاحب موجود ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جناب سابقہ یوتھ کونسلر رحمان خان صاحب موجود ہیں، اور ان کی رائے لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے گورمان نے بات کی ہے، بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ نالا اگر یوں جائے تو پھر اسی نالے میں جانا ہے، اور یوں جائے پھر اسی نالے میں جانا ہے، راستہ اس کا یہی نالا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حکومت کے وقت سے گزارش اگر 4 فٹ کا پائپ وہ نہیں دیتی تو محلے والے مل جل کے اپنا چندہ کر کے جو ہے نا انشاءاللہ پائپ ہم لیں گے،
हम भरपूर हिस्सा डालेंगे चंदे में। मेरी आवाम से गुजारिश है कि हिस्सा डालें और इस नेक काम में सब साथ दें, क्योंकि ये नाला जो है ये खाली मेरा गोरेमान का और ये पूरे महल्ले का नाला है, ठीक है। इस नाले में जो नुकसान होगा वो सबको नुकसान होगा, पूरे महल्ले को नुकसान होगा, इसलिए मेरी गुजारिश है सारे महल्ले वाले ताउन करें इस नाले के। आप समझते हैं कि अगर हम चंदे पे ये रोड बनाएं तो आने वाले दौर में बल्दियाती इलेक्शन में अवाम मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे पाएगी? वो तो आवाम की अपनी राय है, अपनी अपनी, लेकिन जहाँ तक मेरी गुजारिश जो बल्दियाती इलेक्शन होता है वो होता है बरादरी की बेस पे और गली महल्ले का इलेक्शन होता है वो, ठीक है। उसमें कोई नून लीग पीटे नहीं दिखता, वो बंदे की शख्सियत चेक करते हैं, ठीक है, वो बंदे की कारकर्दगी चेक करते हैं, जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी बंदा उसको वोट दे दे। चाहे सवाल है कि आपके ख्याल में इस वक्त कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर एतमाद का इज़हार करके हम ये इलाके का काम करवा सकते हैं? मेरे हिसाब से इस वक्त आवाम है हमारी, हम इन्हीं पे एतमाद करें और इन्हीं के एतमाद के ज़रिए हम अपना ये काम करवाएं। आप खुद आगे क्यों नहीं आना चाह रहे? मैं आज आप लोगों के सामने ही खड़ा हूँ। चले, बहुत शुक्रिया इरमान खान साहब। और यहाँ कोई सियासी मामलात नहीं है। मुस्लिम लीग भी हमारे काबिल एहतराम है, पीपल्स पार्टी भी काबिल एहतराम है, PTI भी काबिल एहतराम है। PTI के दौर में जब ये काम शुरू हुआ था तो PTI के जो यहाँ बंदे थे उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि पुली का बजट जो है वो बनाना पड़ेगा और टेंडर लेना पड़ेगा, पुली आप बना दें, पैप हम डाल देंगे। इस शर्त के ऊपर हमने पुली पे खर्चा किया, अपनी मदद आप पुली बनाइए। लेकिन हम कहें जी उन्होंने इनकारी की है, नहीं, उनकी गवर्नमेंट चली गई है, अब उनके बस में नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब जो दूसरे लोग करा रहे हैं ये उन पे है कि अगर वो करा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करा सकते हैं तो हम अपनी मदद आपके तहत, अगर इससे बड़ा प्रोजेक्ट पुली का था और पुली का क्यों किया है मैंने कि ये जब सैलाब आता था तो हमारी भाई बहनें कोई उस साइड पे खड़ी होती थी, कोई इस साइड पे, 2-2 घंटे वो इंतज़ार करती थी, पानी जब नीचे होता था तब वो गुजरती थी। उनकी तकलीफ़ मैंने महसूस किया। यहाँ मोटरसाइकिल वाला गिरा है, दूसरे रोज़ मोटरसाइकिल उसका जाके मिला है और वो ज़िंदगी से बच गया है। तो ये सारी तकलीफ़ें देखकर मैंने अपनी मदद आपके तहत सब भाइयों से रिक्वेस्ट करके चंदा इकट्ठा करके वो बनाया। लेकिन ज़ुबान थी PTI वालों की कि हम 4 फुट पैप डाल के देंगे। अगर वो उनकी हुकूमत होती तो आज हम उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करते कि भाई आपने ज़ुबान की है। अभी भी हमने उनसे जब बात की है तो उन्होंने कहा जी हम तो अपनी ज़ुबान पे कायम थे, हमने इनकारी नहीं की है, हम 4 फुट पैप देने के लिए तैयार थे, आपने पुली बना दी है, लेकिन अब हमारे पास में नहीं है। हाँ, इसके बस एज ए इलाका, एज ए तल्लक होने के नाते हम जो किरदार अदा कर सकते हैं हम उसके लिए हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान की राय भी ली, गुरमान अब्बासी साहब की और रहमान खटक साहब की। मेरी तमाम अहले इलाका से अपील है कि इस काम को एक बार किया जाए। आज मोहल्ला उस्मानिया, महल्ला न्यू बासी, उमर फ़ारूक और जितने भी आसपास के मोहल्ले हैं, हमें पार्टी सतह से हट के एक ही कौम बनना होगा ताकि हमारे आने वाले मुस्तकबिल में हमारे मसाइल कम हो सकें। और हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी। हम कोशिश करेंगे कि हम अपना हक़ छीन के लें। अगर हमें हक़ हमारा नहीं मिलता तो मेरी तमाम अहले इलाका से अपील है कि वो अशरफिया से और सियासी लोगों से मुज़ाकरात करें, मुतालबा करें और हमारे मुतालबात इंशाअल्लाह माने जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।